100% سچے ہیں، ساتھ بھی ویسا جائے گا جو 100% سچا ہو۔ 99% بڑا سچا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، لیکن جھوٹے پر لعنت نہیں بھیج سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے 1% جھوٹ بولا ہے۔ توجہ فرمائیں، جب وہ لعنت بھیجے گا تو وہ اس پر بھی آئے گا، چونکہ 1% یہ پیسے جائیں گے جو 100% سچے ہو، کیونکہ آیت میں ہے کہ جو جھوٹا ہوگا اس میں اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو نبی ان کو لے کر گئے کہ جن کی صداقتوں پہ اللہ نے توحید کے مہر لگائی ہے۔ آپ بیدار ہو کہ تو میں ایک جملہ اپنی عقیدت کی بنیاد پر عرض کروں گا۔ ماشاءاللہ، مباہلہ کب ہوا؟ یاد ہے 9 ہجری کو مباہلہ ہوا ہے۔ امام حسن کی ولادت کب ہے؟ 3 ہجری کو۔ امام حسین کی ولادت کب ہے؟ 4 ہجری کو، 1 سال کا فرق۔ اچھا 9 اور 3 میں کتنا فرق ہے؟ 6 سال۔ 9 اور 4 میں کتنا فرق ہے؟ 5 سال۔ تو جامع کا انداز کیا تھا، پہلے رسالت، پھر عصمت، پھر امامت۔ زہرا اس کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد امامت اور رسالت کا پہرا ہو۔ ٹھیک ہو؟ حسن انگلی سے ہے، حسین۔ اچھا جب 6 سال کا بچہ چل سکتا ہے تو کیا 5 سال کا بچہ نہیں چل سکتا؟ چل سکتا ہے۔ جب اس کاروان کو عیسائیوں نے دیکھا تو کیا تھا؟ انی ارا وجوہن، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جو اس غار کو حکم دے یہ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ اب میں روزانہ ملتا ہوں اپنے کسی دوست کے ساتھ، روزانہ 3 دن، چوتھے دن میں نے اپنے ساتھ بچہ کو اٹھایا تو وہ مجھ سے یہ نہیں کہا کہ قبلت تو کون ہے، اس کی فوراً نگاہ اس بچے پر جائے گی جس کو میں نے اٹھایا ہوں۔ یہ 3 دن پہلے سرکار سے مناظرہ کر چکے تھے۔ آج کس چہرے کو دیکھا کہ جس کے دیکھنے کے بعد ان کو یہ کہنا پڑا کہ اب ان سے مباہلہ نہ کرنا؟ اسی لیے تو رسول خدا 5 سال کے حسین کو اٹھا کر جا رہے ہیں تاکہ قیامت تک کے لیے پتہ چل جائے جس میں بچپنے کی صداقت جمع ہو جائے اسے حسین نے۔ یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ اللہم صلی علی محمد۔ جب اتنے صادقین جس گھر میں موجود ہو کہ جس کی صداقت پہ اللہ نے مہر لگائی ہے، اتنے صادقین کے ہوتے ہوئے وہ کون سی بات تھی کہ جو یہ لقب فقط اور فقط امام کے ساتھ خاص ہو؟ یہ آپ کے اذہان اس بات کے متوجہ کرنے کے لیے میں نے مباہلہ کا تذکرہ مختصر ہے، کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ تفصیل بیان کروں گا۔ مباہلہ امام سجاد علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، کتاب کا نام ہے زندگانی چہاردہ رسولی، فارسی میں ہے، میرے پاس موجود۔ اس میں امام سجاد علیہ السلام نے امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام کے پاس ایک بندہ آتا ہے، مولا آپ کے بعد ہمارا امام کون ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا میرا وہ بیٹا ہوگا جو علوم انبیاء کو شکافتہ کرے گا، نام اس کا باقر، محمد باقر، جس کی تفصیل میں کرتے ہیں۔ اچھا مولا اس کے بعد کون ہوگا؟ مولا نے فرمایا اس کے بعد میرا پوتا یعنی امام محمد باقر کا بیٹا جعفر صادق جو زمین و آسمان میں صادق کے لقب سے مشہور ہوگا۔ وہ بندہ پوچھنے کا مولا کیا آپ کا گھرانہ سارا صادق نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ صادق ہی امام کے ساتھ خاص ہوا؟ توجہ ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ۔ کیا وجہ ہے کہ صادق امام کے ساتھ خاص ہوا؟
امام نے فرمایا میرے والد نے اپنے والد سے، میرے والد کے والد نے اپنے والد سے، یہاں تک کہ رسول خدا سے سنا ہے، رسول خدا نے فرمایا کہ میرا جو چچا جانشین ہوگا اس کا نام جعفر صادق ہوگا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا باقی صادق نہیں ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا بس زمین سازی ہو رہی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ امام نے جعفر صادق کی اولاد سے، یعنی امام نکی کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام جعفر ہوگا، وہ جھوٹی امامت کا دعویٰ کرے گا، وہ جعفر کذاب ہوگا، یہ جعفر صادق ہوگا۔ ابھی جعفر صادق دنیا میں نہیں آئے تھے۔ میں نے ایک دوسری یا تیسری مجلس میں بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ امام کا ہونا کیوں ضرور ہے، کیوں ہم کہتے ہیں کسی کی نماز روزہ قبول نہیں اگر ولایت، اس لیے کہ امام دین کا محافظ ہوتا ہے۔ امام کے مقابلے میں جو آتا ہے ہم اسے اظہار بیزاری اختیار کرتے ہیں۔ رسول خدا نے، ایک ہوتا ہے کاذب، ایک ہوتا ہے کذاب۔ کاذب اس میں فاعل کا صیغہ ہے، کذاب مبالغہ کا صیغہ ہے۔ مبالغہ سمجھتے ہیں نا، مبالغہ جہاں تاکید ہو۔ رسول خدا نے فرمایا امامت کے مقابلے میں جو آئے نا وہ کاذب نہیں، وہ کذاب ہوگا۔ میں اس کا نام اس لیے صادق ہے، اسے اللہ نے بنایا ہے۔ اس کے مقابلے جو اعلان کرے گا کہ میں امام ہوں وہ جعفر کاذب نہیں، جعفر کذاب ہوگا۔ اب جعفر کا بھی معنی نہیں کر دیا، صادق کا بھی معنی، اب دونوں کو ملا کر معنی کرتا ہوں۔ باپ کے شگافتہ کیے ہوئے ہزاروں علوم کو جو ہستی ایک حوض علمیہ میں جمع کر کے علم کی خیرات 4000 شاگردوں میں بانٹے، شریعت میں اسے جعفر صادق کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، شریعت میں اسے جعفر صادق کہتے ہیں۔ امام کی ذات پہ بلند صلوات پڑھیں۔ یہ ہو گئے امام کا مجھے اچھا۔ امام علیہ السلام کے ساتھ ہمارا مذہب کیوں خاص؟ ہمارا میں دیکھو نا، ان دنوں میں آپ کو یہ بتاتا رہا ہوں کہ ہمارے کسی امام میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور حقیقت نہیں ہے۔ افکار، نظریات، کردار سب کچھ ایک ہے۔ ہم نے علم علی سے بھی لیا ہے، حسن مجتبی سے بھی لیا، حسین سے۔ ہم علوی بھی ہیں، ہم حسنی بھی ہیں، ہم حسینی بھی ہیں۔ لیکن کیوں پھر یہ نام ہمارے ساتھ خاص ہوا؟ کیا علت ہے، کیا وجہ؟ کیا آپ جائیں گے نا باہر تو آپ اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ کا فقہ کون سا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ یہ کہیں گے فقہ عربیہ؟ نہیں کہیں گے نا، جبکہ ہے لیکن مشہور نہیں ہے۔ آپ کہیں گے اب فقہ عربیہ ہے تو کسی کو سمجھ نہیں ہے۔ آپ جب کہیں گے کہ فقہ ہے جعفریہ پھر لوگ پہچانے کے لیے کیا ہے فقہ جعفریہ کی۔ میں کب تک کہتا رہوں گا کیا وجہ پڑھیں گے، تب تمہید لمبی چیزیں کہ میں مختصر کرتا ہوں۔ جو وقت امام نے جعفر صادق کو آدم سے لے کر مصطفیٰ تک، علی سے لے کر امام پاک تک، یہ جتنے علوم ہیں، کل بھی میں نے بتایا کہ پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ ایک ایسا وقت ہے، یہ امام کی امامت کا جو دور ہے تقریباً 34 سال کے قریب ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس دوران بنو امیہ کا خاتمہ تھا اور بنو عباس کی شروعات تھی۔ یہ دونوں آپس میں لڑ رہے اور جھگڑ رہے تھے۔ امام نے اس فرصت سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ تمام علوم لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیے۔ توجہ فرمائیں آپ نے، یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ یہ 4000 شاگرد ہیں، یہ صرف 4000 نہیں ہیں، یہ 4000 خاص شاگرد ہیں جو ٹاپ کلاس کے شاگرد تھے۔ یہ 4000 ان کی تعداد ہے۔ تو وہ بنی امیہ اور بنو عباس امام کے اس فعل سے غافل ہو گئے تھے،
وہ آپس میں لڑ رہے اور جھگڑ رہے تھے، امام نے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام علوم ان لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ یہ آپ کی فزکس، آپ کی کیمسٹری، آپ کا سائنس، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ اس لیے ہمارا فقہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا؟ مشہور ہو گیا کہ یہ فقہ جعفریہ ہے، اس لیے کہ امام نے یہ جتنے علوم تھے تقسیم کر کے اس فقہ کو اپنے نام کے ساتھ کیا کر دیا؟ مخصوص کر دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ فرصت ہی تو پھر اس امام کا کیا کمال ہے؟ جب فرصت ہی تو امام نہیں ہے تو امام کا کیا کمال ہے؟ دیکھیں 2 کلاس فیلو ہوتے ہیں، آپ تھکے تو نہیں ہے نا؟ ایک سیکنڈ شکر سلام پڑھیں گے محمد والے۔ 2 کلاس فیلو ہو، ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہو، ایک ہی وقت پر پڑھتے ہو، رزلٹ جب آتا ہے تو ایک ہی پوزیشن فرسٹ ہوتی ہے، دوسرا بیچارہ فیل ہوتا ہے۔ تو فرصت دونوں کے پاس ایک ہی تھی، فرصت میں دونوں مشترک تھے، لیکن فرصت سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے اس میں دونوں مشترک نہیں تھے۔ جس نے فرصت سے فائدہ اٹھایا وہ فرسٹ آیا، جس نے فرصت سے فائدہ نہ اٹھایا وہ فیل ہو گیا۔ تو امام کو جب یہ 34 سال کی فرصت ملی، امام نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ امام نے یہ خیرات بانٹنی شروع کی۔ جابر بن حیان امام کے مشہور شاگرد ہیں، یہ آتے ہیں امام علیہ السلام کے پاس، بہت طویل مباحثہ ہے امام کے ساتھ۔ امام سے سوال کرتے کرتے پوچھتا ہے کہ مولا اللہ صحیح ہے یا نہیں؟ امام نے فرمایا وہ غنی المغنی ہے، اگر یہی بات ہے تو پھر اللہ موت کیوں دیتا ہے؟ اگر موت دینی ہوتی تو زندگی کیوں دی؟ اگر زندگی دینی تھی تو پھر موت کیوں دے رہا؟ اللہ تو ایسا صحیح جس کا کوئی نظیر نہیں، پھر اللہ میں مارنا کیوں ہے؟ کوئی عام شخصیت سوال نہیں کر رہی، جابر بن حیان سوال کر رہا، اور سوال بھی خدا کے متعلق کر رہا ہے۔ امام کو پتا تھا کہ اب جو میں اس کا جواب دوں گا اس کو پتا ہے، لیکن یہ سب کچھ میرے اور آپ کے لیے کر رہا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ میں ایک سوال کرتا ہوں، اسی سوال میں تمہارا جواب ہے۔ امام نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا میں جب کوئی بھی بچہ آتا ہے وہ سب سے پہلے کون سا کام کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ روتا ہے۔ امام نے جابر بن حیان نے کہا مولا روتا ہے، کہا رونے کے بعد پھر کیا کرتا ہے؟ کہا وہ ہنستا ہے۔ امام نے فرمایا وہ روتا کیوں ہے اور مسکراتا کیوں ہے؟ جابر بن حیان نے کہا مولا آپ ہی بتائیے، مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے۔ توجہ ہے حضرات؟ میرے مولا نے فرمایا وہ جب اس دنیا میں آتا ہے، وہ 9 ماہ اپنے ماں کی شکم میں جو رہتا ہے، وہ ماں کا شکم جو ہے اس کے لیے ایک دنیا ہے۔ وہ باہر آنے کے لیے اس لیے روتا ہے کہ یا اللہ میرا جو سب کچھ تھا وہ وہی ماں کا شکم تھا، اب میں باہر آ کے ہلاک ہو جاؤں گا، مجھے باہر ڈالا، میں ادھر اندر ہی ٹھیک ہوں، اس لیے وہ روتا ہے۔ اور پھر کچھ وقت بعد وہ ہنستا کیوں ہے کہ جو میں سوچ رہا تھا، فطرت میں اللہ نے بچے کی فطرت ہے، جو میں سوچ رہا تھا وہ میری غلط فہمی تھی، جو کچھ ہے وہ ادھر ہی ہے۔ میں بہت بڑے جملے کہہ رہا ہوں، آپ چپ جا کر کے سن رہے ہیں۔ جو کچھ ہے وہ ادھر ہی ہے، وہ تو مختصر سی دنیا تھی، یہ تو بہت بڑا جہان ہے۔ کہتے اچھا اب جابر بن حیان اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ ماں کی شکم میں اس دنیا میں دوبارہ جانا چاہو گے؟ جابر بن حیان نے کہا مولا جو یہ سوچے گا وہ احمق ہوگا، جو یہ سوچے گا وہ احمق ہوگا۔ امام نے فرمایا یہی تیرے سوال کا جواب ہے۔ اللہ نے جب تجھے حالت نظاری تو تجھے گریہ آتا ہے، انسان کے آنکھ سے آنسو کرتے، وہ کیوں روتا ہے؟
وہ رو کر کہتے ہیں یا اللہ میرا سب کچھ یہ ہے، میرے گھر والے ادھر ہیں، میرا بنگلہ یہاں پر ہے، میری گاڑی یہاں پر ہے، میرا بینک بیلنس یہاں پر ہے، ادھر تو کچھ بھی نہیں، وہ تو فنا ہے۔ جب آپ وہاں پر جیسے یہ آنکھ بند ہوتے تو یہ دو آنکھ تمہارے کھل جاتی ہے۔ آپ سے اگر اس دنیا میں کوئی کہے کہ دوبارہ جانا چاہو گے تو یہی جواب دے گا کہ وہ احمق ہوگا جو دوبارہ اس دنیا میں پلٹ کر آئے گا۔ خدا سخی ہے، خدا کنجوس نہیں ہے، خدا تمہیں چھوٹی دنیا سے لے کر بڑی دنیا کی طرف لے کر جاتا ہے۔ توجہ فرمائے گا۔ اچھا میں نے کل بھی زیادہ پڑھ لیا تھا، مجھے احساس تھا کیونکہ یہ مسائل کے ایام میں مسائل قریب پڑھنے ہوتے ہیں، لیکن ایک پیغام چلتا۔ کتاب کا نام ہے خود سازی۔ امام نے فرمایا ہمارا جتنا بھی شیعہ ہونا، اچھے سے پہلے کا بات، ہم امام کے نام سے منسوب ہیں نا، جعفری، ایسے ہی باقی جتنے ہمارے برادران کے ائمہ ہیں وہ علامہ ہی والا واقعہ میں دہرانا نہیں چاہتا، سب کے اذہان میں موجود ہے، یہ سارے شاگرد ہیں میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ الحمدللہ اہل سنت کے علماء بھی اس کا اقرار کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے، ہماری کتابوں سے زیادہ ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ عقائد کا جو ان کا امام ہے وہ بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ لولا علی لہلک فلان، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ ان کی کتاب میں موجود ہے، وہ بھی بات اقرار کرتے ہیں اور اپنے ممبروں سے کہتے ہیں۔ اور یہاں پر امام اعظم امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں کہ لولا سنتان لہلک نعمان، اگر میں امام جعفر صادق کے پاس 2 سال نہ گزارا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ پتہ چلا ہلاک ہونے والے اور ہے، ہلاکت سے بچانے والے اور ہے۔ عقائد کا تعلق ہے اصول دین کے ساتھ، فقہ کا تعلق ہے فروع دین کے ساتھ۔ اگر ائمہ اہل بیت نہ ہوتے، نہ ان کے اصول ہوتے، نہ ان کے فروع ہوتے، تو ہم میں یہ افتخار ہے کہ ہمارے ائمہ یہ ہیں، ہمیں افتخار ہے۔ آپ میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ آپ کا امام بدمعاش ہو؟ چاہتا ہے؟ امام فرماتے امام جعفر صادق کہ جیسے آپ کو بدمعاش امام کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہمیں بدمعاش غلام کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا دل یہ کرتا ہے کہ آپ کا امام معذرا شرابی ہو، آپ کا امام بھی فرماتے جب آپ یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا امام شرابی ہو، تو تمہارا امام بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا غلام شرابی نہ ہو۔ آپ کا امام یہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کا امام بے نمازی ہو، بولے میرے ساتھ۔ تو امام فرماتے ہیں ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ماننے والا بے نمازی نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک محلے میں 100 گھر ہو، 99 غیروں کے وہ ایک شیعہ کا ہو، اور رات کو آ جائے ایک مہمان مسافر اور وہ کہیں کہ میں نے کسی کے گھر رکنا ہے، تو 99 گھر کی انگلی اسی ایک ہی گھر کی طرف ہوگی، وہ مہمان نواز ہے۔ امام نے فرمایا ہمارا شیعہ جنت میں آئے گا، جنت ان کی مقدر ہے، لیکن جو اعمال کرو گے آپ برزخ میں خود اپنے ذمہ دار ہو۔ اور امام نے آپ سے ایک التماس کی ہے اپنی شیعوں سے کہ خدایا اس مہر سے بچیں، دیکھیں جنت میں جائیں گا، لیکن جو گناہ کیا ہے وہ آپ سے اس کا پوچھا جائے گا۔
ایسے شیعہ آئیں گے قیامت والے دن جنت میں جن کے پیشانیوں پر مہر لگی ہوگی۔ امام نے فرمایا خدا را اس مہر لگنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ وہ مہر کیا ہے؟ کہ جو گناہ ہے پہلے آپ کو ذرا جہنم کی سیر کروائیں گے، وہاں کا چکر کاٹ کر آپ آؤ گے تو آپ کے پیشانی پر ایک مہر ہوگی۔ جنت والے اہل جنت کہیں گے یہ وہ ہے جو جہنم کی سیر کر کے یہاں آیا ہے۔ امام نے فرمایا جہنم کے مہر سے اپنے پیشانی کو میری شیعوں بچانا۔ آج 7 محرم الحرام ہے۔ آج کے دن سے کربلا میں پانی بند ہو گیا ہے۔ کربلا کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں خالی جام لے کر الاتش الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ عزیزانو، ہر ماں اپنے بچوں کو بڑے ناز سے پالتی ہے کہ کب میرا یہ بیٹا جوان ہوگا میں اسے سہرے پہناؤں گی، میں اس کی دلہن لاؤں گی۔ لیکن جو بیوہ ماں ہوتی ہے نا وہ اپنے یتیم کو بڑے ناز سے پالتی ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کب میرا یہ لخت جگر جوان ہوگا جو میرا سہارا بنے گا۔ عزیزانو، جب امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوتی ہے تو لگ بھگ 3 سال عمر ہے جناب قاسم کی۔ فرما بڑے ناز سے پال رہی ہے جناب قاسم کو، لیکن کربلا کے ماؤں پر میرے لاکھوں سلام جنہوں نے اپنے اکبر کو بھی قربان کیا، اپنے قاسم کو بھی قربان کیا۔ شب عاشوراء میرے مولا حسین ایک لسٹ بنا رہے ہیں، نیا حسین مسائل تھا کر رہے بنا رہے ہیں، ایک لسٹ بنا رہے ہیں، شہداء کربلا کے نام لکھ رہے ہیں۔ جناب قاسم قریب آ کر پوچھتے چچا کیا ان شہداء میں میرا نام بھی ہے؟ کہا قاسم تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ چھوٹوں بچوں کو میٹھی چیزیں بڑی محبت ہوتی ہے۔ جناب قاسم نے کہا چچا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ ہاں قاسم تیرا نام بھی ہے، تیرے چھوٹے بھائی اصغر کا نام بھی ہے۔ عزیزانو، اصغر کے نام آنا تو قاسم تڑپ کر کہتے ہیں چچا اصغر تو خود چل نہیں سکتا، کیا یہ ظالم ہمارے خیام میں آ جائیں گے؟ کہاں خیام میں تو بعد میں آئیں گے، میں اصغر کو لے کر جاؤں گا، حرمت سیش و بطیر سے اصغر کو صحرا کریں گے۔ عزیزانو، آئی روز عاشوراء میرے مولا نے سب سے پہلے اپنے بیٹے اکبر کو قربان کیا۔ قاسم آتے ہیں اجازت مانگنے کے لیے، میرے مولا جنگ کی اجازت دینے میں تاخیر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے مولا فرماتے قاسم میں تجھے کیسے بھیج دوں، میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، تو میرے بھائی حسن کی امانت ہے، میں تجھے کیسے جنگ کی اجازت کی طرح۔ قاسم پلٹ کر آتا ہے اپنی ماں کے پاس، اماں مجھے چچا جنگ کی اجازت نہیں دے رہے۔ عزاداروں میں فرما نے کہا کہ بیٹا اب میں آپ کو ایک ایسی چیز دوں گی جس کے بعد مجھے چچا کی اجازت دے دیں گے۔ عزاداروں بازو پر ایک تعویذ بندھا ہوا تھا، جناب فرما نے وہ دیا قاسم کو، قاسم جا کر اپنے چچا کو دو، اب تجھے جنگ کی اجازت مل جائے گی۔ عزاداروں تعویذ میں کیا لکھا ہوا تھا، اے میرے غریب بھائی حسین کربلا میں نہیں ہوگا، اگر جنگ کی نوبت آگے تو پھر قاسم کو قربان کر دے۔ قاسم کو اجازت ملی۔ یہ کربلا کا وہ شہید ہے جو گھوڑے پر خود سوار نہیں ہو سکتا۔ عزیزانو، اب ایک جملہ میں کہوں گا، جب آخر میں پہنچوں گا نا اس کی تفسیر وہاں آئے گی۔ میرے مولا عباس نے اپنے اس قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا۔ عزیزانو، قاسم کا سینہ غازی عباس کے سینے کے ساتھ ہے اور قاسم کے پیر جناب عباس کے گھٹنوں کے ساتھ ہے۔ عزیزانو،
گھوڑے پر جب یہ سوار ہوا تو پہلے رکاب تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ عزاداروں میرے مولا قاسم آتے ہیں میدان جنگ کی طرف۔ یہ سے پہلے ایک اور جملہ میں کہتا چلوں، میرے مولا حسین نے اکبر کو رخصت کیا، غش نہیں کیا۔ میرے مولا حسین عباس کو رخصت کیا، غش نہیں کیا، لیکن قاسم کو رخصت کرنے قاسم او میرے چھوٹے لال، او میرے حسن کے لال، میرے باؤں میں بھائی ڈال دے۔ عزاداروں حسن حسین اپنے دونوں ہاتھ قاسم کے گردن میں ڈال دے، فرماتے بقیہ ساعت ایک گھنٹہ گزر گیا، پھر چچا بدلے لشکا کر کربلا کی زمین۔ علامہ محی الدین صاحب چکوال والے کے جملے ہیں، وہ فرماتے ہیں حمید بن مسلم روایت کرتا ہے میں نے اکبر کو بھی خیمے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اکبر کو بھی خیمے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے عباس کو بھی خیموں سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن قاسم کی رخصتی بڑی عجیب تھی۔ عزاداروں بڑی مصیبت کا جملہ ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ حمید بن مسلم نے کہا ایسے لگ رہا تھا کہ خیموں سے ایک چاند طلوع ہوتا ہے اور فوجی اشیاء میں جا کے غروب ہو جاتا ہے۔ فوجی اشیاء میں جا کے یہ چاند غروب ہو جاتا ہے۔ میرے مولا قاسم آئے میدان جنگ کی طرف۔ ازرق نامی پہلوان، اس کے پہلوان تھا کہ جو ہزاروں کا مقابلہ کرتا تھا۔ عزاداروں میرے مولا حسین نے جب ازرق قاسم کے قریب آتے ہوئے دیکھا، میرے مولا حسین آئے اس مقام پر جہاں قاسم کی ماں تھی۔ قاسم کی ماں اپنے دونوں ہاتھ بلند کر او قاسم کا مقابلہ کون بڑے پہلوان سے ہے۔ عزاداروں میں پروائے دونوں ہاتھ بلند کے یار آقا یوسف الا یعقوب، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے میرے اللہ، یار آقا اسماعیل